اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کے اوپر دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 2 محاذ سے ان کے اوپر، بلکہ اب 3 محاذ کہہ لیں، ان کے اوپر سے دباؤ آ رہا ہے اور آنے والا ہے۔ پہلا دباؤ تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ حضرت بلال نامی جو دہشت گرد ہے جس نے افغانستان کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے اور چینیوں کے اوپر وہ حملے کروا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ چین کے جو باشندے افغانستان کے اندر مختلف ترقیاتی کام کرتے پائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ معدنیات کھودتے پائے جا رہے ہیں، ان کی تو حفاظت ہوتی ہے اور پاکستان میں چینیوں پہ حملے ہوتے ہیں۔ یہ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ لیٹر جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، یہ ان کو باقاعدہ ثبوت مہیا کیے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے خود کارروائی کرنی ہے یا پھر ہمیں تکلیف کرنا پڑے گی۔ یہ حکومت پاکستان نے، دفتر خارجہ نے اس طرح کا ایک ڈوسیئر تیار کیا ہے، وہ ڈوسیئر جو ہے وہ جائے گا۔ دوسری طرف سے روس نے افغانستان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ افغانستان میں مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکیں۔ اب روس وہ ہے کہ جس نے اس پوری افغانستان کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے، روس کے ساتھ بھی وہی ہونے والی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ روس نے بھی امریکہ کی جنگ، جب امریکہ یہاں پہ مقیم تھا تو اس کے دوران بڑھ چڑھ کے افغان طالبان کی مدد کی تھی، اور روس ہر دوسرے تیسرے مہینے جو تھی وہ ایک آدھ افغان کانفرنس کروا دیا کرتا تھا۔ کبھی افغانستان کے جو مختلف دھڑے تھے ان کی میٹنگ کروانے کے لیے ماسکو میں، کبھی کرملن میں، کبھی کہیں کو ملاقات کروا دی، اور اس خطے کے ممالک جو کہ افغانستان کے ہمسائے ہیں ان کی ایک نمائندہ کانفرنس کروا دی تو کروا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نقل و حمل کی بھی اور رسل و رسائل کی بھی مدد کرتا رہتا تھا۔ ابھی جو پچھلے 2 سالوں کے اندر خوراک کا بحران تھا وہ روس نے ہی ٹالا ہے۔ اس نے ہی ٹرکوں کے ٹرک قزاقستان سے گندم کے خرید کے بھیجے، اگرچہ افغانیوں کو وہ گندم پسند نہیں آئی، انہیں پاکستان کی گندم کا چسکا پڑا ہوا ہے جو وہ وہاں سے اپنا اسلحے کی بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کی سمگلنگ کر کے نشے کی سمگلنگ کر کے یہاں پہ پورے پنجاب کے ہر دیہات کو جناب چرچ پہ لگا کے تو یہ ساری گندم سمیٹ کے لے جاتے ہیں افغانستان ان کی۔ تو وہ جو گندم جو ہے، جو وہ افغانی جو ہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ انہیں وہ پسند تھی، تو وہ روس کی گندم قزاقستان والی تو ان کو پسند نہیں آئی، تاہم جو ایک قسم کا بحران تھا وہ ٹالنے میں ان کو مدد ملی۔ تو روس نے کہا ہے جی کہ افغانی بھائیوں، ہم ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور اس انوائے نے اپوائنٹمنٹ کے بعد، اس کا نام ہے کابلوف، کابلوف، میں نے نام لکھا تھا، اس کا نام ہے، تو کابلوف صاحب نے کہا کہ جناب ہم افغانستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اوپر ایک دم جو ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد تڑپ پڑی ہیں، انہوں نے چھلانگ لگائی اور کہا کہ جناب روس کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ خود لڑیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور بلا بلا بلا۔ روس کا یہ کہنا بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ روس کے جتنے بھی تھے، کیونکہ اب تک روس نے یہ نقطہ نظر رکھا ہوا تھا کہ یہ اگرچہ یہ داعش کی کارروائی ہے، آئیسس، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، ٹھیک ہے، اور ایل بھی اس کے ساتھ لیوان کا بھی لگا دیتے تھے، عراق، سیریا اینڈ لیوان چلتا تھا، لیکن پھر وہ لیوان ساتھ سے ہٹ گیا، عراق اور سیریا رہ گیا، اور اب جناب خراسان آ گیا اس کے اندر، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جو ہے اس کے اندر، وہ خراسان کے اندر پاکستان، افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ شامل ہے، یہ خراسان ہے ان کے خیال کے اندر۔ تو داعش کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ داعش نے یہ حملہ جو ہے یہ مغربی آپریٹرز کی مرضی سے کیا ہے، لیکن جیسے جیسے
روس کے خفیہ اداروں کی تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، چھان بین آگے بڑھ رہی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ چاروں لوگ جو تھے جو کہ پکڑے گئے ہیں یہ توجکی تھے، تاجکستان سے ان کے 9 آپریٹر بھی پکڑے گئے، یا ان کو اس بات کے اوپر قائل کرنے والے یا ان کی ذہن سازی کرنے والے پکڑے گئے۔ ان 9 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان 9 لوگوں نے جو ہے وہ ان کے آگے رابطے تھے افغانستان کے اندر۔ تو اب روس ان 9 لوگوں کے آگے جو روابط ہیں ان تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ان تک پہنچنے کے لیے روس کا خیال ہے کہ افغانستان کی حکومت ہمارے آن بورڈ آئے۔ اب ظاہر ہے افغانستان کہے گا کہ بھائی آپ ہمیں دیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے سے افغانی انکار کر چکے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کے خلاف اس لیے بھی کارروائی نہیں کریں گے کہ ہمارا تو وہاں تک کنٹرول ہی نہیں، ہم تو وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ دور دراز علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے ان کے خلاف یہ کارروائی کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں، یہ اپنی انیبلٹی کا، اپنی نالائکی کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ ہتھیار ہی نہیں ہے، نہ ہوائی جہاز ہیں، نہ اسلحہ ہے۔ اچھا، اس دوران افغانستان نے ایک عرضی ڈالی ہے چین کو، اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں ایئر ڈیفنس کا سسٹم فراہم کیا جائے، کیونکہ پاکستان جیسے ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے ہمارے تھپڑ مار کے جاتے ہیں، ہمیں جوتے مار کے جاتے ہیں ہوائی جہازوں کے ذریعے، تو ہم ان ہوائی جہازوں کو میزائلوں کے ذریعے ڈیگا کریں گے، نیچے گرایا کریں گے۔ چین نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن افغانستان نے یہ پریس ریلیز یا یہ خبر جاری کر دی ہے ان کے دفتر خارجہ نے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم چائنا کو کہا ہے کہ وہ انہیں بنا کے دے افغانستان کو۔ اب چائنا کے ہاں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ چائنا کے ہاں جو تشویش پائی جاتی ہے وہ بھی بڑے کمال کی ہے، اور چائنا کے ہاں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جو ان کے صوبہ سنکیانگ کے اندر جو مسلم مزاحمت کی تحریک ہے اس کو مسلسل جو خوراک مل رہی ہے، جو سپورٹ مل رہی ہے، وہ افغانستان کے اندر مل رہی ہے، اور اس کے جو بگوڑے ہیں یا باغی ہیں وہ افغانستان نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کے لوگوں کو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پناہ دے رکھی ہے۔ تو ظاہر ہے ابھی تک چائنا اس طرح کی ڈپلومیسی نہیں کرتا، انہوں نے اگر کچھ بتانا بھی ہوا تو چپ کر کے جا کے بتائیں گے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو رشیا، اور رشیا نے جب یہ بات کہی کہ جناب ہمارے ساتھ آپ کو تعاون کرنا پڑے گا، تو پھر اچھل کے پڑا جناب ذبیح اللہ مجاہد، اور اس نے کہا کہ جناب نہیں، ہم خود کارروائی کریں گے۔ تو خود کارروائی کتنی کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو نقشہ کچھ یہ بن رہا ہے کہ برطانیہ کی 2000 فوجیں کہاں بیٹھی ہیں؟ بگرام میں، کابل کے پاس، اور امریکہ کی 3000 افواج کہاں بیٹھی ہیں؟ بگرام کے پاس۔ لیکن جوان اچکزئی کہتا ہے کہ بگرام نہیں، ان کو ایک اڈہ جو ہے نا وہ قندھار کے پاس بھی دیا گیا ہوا ہے۔ تو اگر ان ساری باتوں کو ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ آ چکا ہے اور امریکہ بھی آ چکا ہے، اور امریکہ نے آپ کو پتا ہے کہ بڑی مہربانی کرتے ہوئے غزہ پہ جب حملہ ہوا ہے اس سے کچھ دن کے بعد، 7 اکتوبر کے کچھ دنوں کے بعد، افغانیوں کے کچھ ڈالر جو کہ فریز ہوئے تھے امریکن بینکوں میں، وہ بھی ڈی فریز کرنے کا اس میں سے کچھ حصہ اعلان کیا تھا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ آپ غزہ پہ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے یہ سودے بازی افغانیوں نے کابل کے اندر جو موجود ہیں انہوں نے قبول کر لی تھی۔ تو یہ 2 باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے یہاں پہ آئے گا۔ روس نے لینا ہے بدلہ آئسس سے، یعنی کہ داعش سے، داعش خراسان سے، اس نے اپنے جو لوگ قتل ہوئے ہیں اس کے 140 سے زائد مارے گئے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑے گا، اور وہ اس کا بدلہ لینے آنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوچا آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا، کہ فارمولے کے تحت افغانیوں کا بزنس ایک دفعہ پھر چل پڑا ہے۔ فرق پہلے یہ تھا کہ پہلے ان کے بیاف کے اوپر ڈیل ہم کیا کرتے تھے، پاکستان کیا کرتا تھا، ان کے پیسے اور ڈالر جو تھے وہ ہم پکڑا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنا حصہ کاٹ کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ افغانی جو ہیں وہ تمام گروپ جو ہیں وہ خود براہ راست پیسے پکڑ رہے۔ کابل کے پاس جو اڈہ کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ کابل کا کمانڈر پیسے پکڑ رہا ہے، وہ پرلی طرف والا نا پل چرخی والا،
والا، اور ادھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے قندھار والا جو ہے وہ وہ قندھار والا الگ پیسے پکڑ رہا ہے امریکیوں سے، وہ برطانویوں سے پکڑ رہا ہے، پیسے دینے کے معاملے میں برطانوی امریکیوں سے بہت بہتر ہے۔ تو وہ اب دونوں جگہ کے اوپر 2 جگہ پہ بزنس تو کھل گیا۔ اب روس کہاں پہ آ کے اپنا ٹھکانہ لگائے گا؟ ہو سکتا ہے روس جلال آباد میں آگے ٹھکانہ لگائے، کیونکہ جلال آباد کے ارد گرد یہ سارے داعشیوں کے اڈے شڈے پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا جلال آباد سے وخان کی طرف ہو جائیں تو اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اور کیڑا بچ گیا؟ کوئی بچ تو نہیں گیا جس نے آ کے افغانستان کے اندر کرائے پہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی رقبہ ضرور نہ لیا ہو؟ تو بنیادی طور پہ یہ وہ ہوگا جو کہ اس وقت شام ہے، کئی حصوں کے اندر تقسیم وہ ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایران کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہو گیا۔ دمشق تک جو حکومت ہے اور جس کو روس نے، ایران نے اور امریکہ نے مل کے قائم رکھا ہوا ہے، اس حکومت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں شاید افغانستان میں بھی یہی نقشہ بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تمام قوتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ادھر آئیں گی، اور سب سے اس کے آخر میں اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ایلچی برائے افغانستان جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور وہ آخری موقع دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آخری موقع دینے کے لیے کیا آ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا دوحہ کے اندر کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، نہیں بنی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا بچیوں کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، پابندی لگا دی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن آپ نے نہیں دیے۔ اور سب سے اس حوالے سے جو فائنل بلو تھا وہ رمضان کے شروع کے اندر جو طالبان کے امیر کا ایک لیٹر جاری ہوا کرتا ہے جس کے اندر وہ پورے سال کی اسٹریٹجی دیا کرتا ہے، وہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب نے جاری کیا۔ پہلے وہ لیٹر جاری ہوا، کچھ دیر وہ ڈسپلے رہا ان کی ویب سائٹ کے اوپر، پھر اس کو ہٹا دیا گیا، اور کافی دنوں کے بعد پھر یہ کہا گیا جی وہ لیٹر، وہ جو ان کا حکم نامہ تھا یا ان کا بیان تھا وہ واقعی ہماری آفیشیل پالیسی تھی، دوبارہ جاری کر دیا گیا، جس کے اندر انہوں نے افغانستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کم وقت میں ہم رجم بھی کریں گے عورتوں کو اور مردوں کو کوڑے بھی ماریں گے۔ تو میں نے کہا کہ جناب وہ شادی شدہ مرد اور خاتون دونوں کے لیے ایک سزا ہے، اور کنوارے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک سزا ہے، تو آپ نے یہ مینشن کر کے تو شک ڈال دیا کہ جناب آپ خواتین کو شاید رجم کرتے ہیں اور مردوں کو کوڑے مارتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے، دونوں کے لیے برابر کی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بہت سارے جو ان کے ہمدرد ہیں نا پاکستان کے اندر وہ مجھے پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب ادھر سے تمام دنیا جو ہے وہ اپنے دانت نکوس رہی ہے اور اپنے اپنے تیار کر رہی ہے، اور خوشہ خوش ہے کہ وہ آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا۔ تو وہ اس بات کے اوپر مسکرا رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائیں گے نا۔ تو اس لیے جنگ کا جو ہے بازار گرم ہونے لگا ہے۔ مجھے افغانستان کا مستقبل بہت تاریک نظر آتا ہے آج جب میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور کس تیزی سے یہ تباہی لے کے آئے ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ کی تباہی کے اندر طالبان۔ میں آج سے 3-4 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی تیزی سے تباہی کو کھینچ کے اپنے ملک کے اندر یہ لے کے آئے ہیں، اور جس طرح ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنے وعدے فراموش کیے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھول گئے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے، اس پہ عمل درآمد نہ کر کے اتوں اسلامی نظام نے دھمکیاں لانیاں شروع کر دیتی ہیں۔ تو پھر سزا تو ملنی ہے نا اس کی طرف سے، جو اس کا نام لے کے وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو توڑے، پھر گواہ تو وہ ہوتا ہے نا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جتنے مرضی آپ ٹخنوں سے اوپر چلواریں باندھ لیں اور جتنی مرضی وڈے وڈے پگڑ باندھ لیں، جوتے تو پڑنے ہیں آپ، چھتر تو پڑنے ہیں آپ۔ چلیں جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔